رمضان کے روزے کے بارے میں عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. ذرا توجہ سے سنیں. کچھ حدیثوں میں اس کی اجازت ہے، کچھ حدیثوں میں منع ہے. ذرا سمجھے منع کیوں ہے، اجازت کیوں ہے. اجازت اس وجہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جتنا اہتمام رمضان کے علاوہ روزوں کا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا. لیکن آپ نے تھوڑا سے رکاوٹ بھی فرمایا کہ رمضان کے بالکل آخری دنوں میں آپ روزہ نہ رکھیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کچھ دن ذرا ریسٹ کر کے تازہ دم ہو جائے. تو پھر تازہ دم ہو کر رمضان کے جب روزے آئیں گے 2-3 دنوں کے بعد، تو ہوشیاری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، چوکس ہو کر پھر روزے رکھیں. باقی یہ بھی فرمایا کہ ہاں اگر کسی کا کوئی عمل ان دنوں کے اندر آ جائے، یعنی کہ وہ پیر کا روزہ رکھا کرتا تھا یا جمعہ کا روزہ رکھتا تھا یا کسی اور دن کا وہ روزہ رکھا کرتا، اور وہ قدرتی طور پر اتفاقاً بائی چانس وہ دن انہی آخری دنوں کے اندر آ گیا، تو پھر اس کی گنجائش ہے. تو اس طریقے پہ تو روزہ رکھنا یہ گنجائش بھی بنتی ہے اور رکاوٹ ان دنوں کے اندر. لیکن 15 شعبان کا روزہ روایات میں آتا ہے، ایک میں ہے رکھ لو اور ایک میں ہے نہ رکھو. آخری دنوں کی بات تو الگ ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کی دونوں طرف حدیثیں ہیں، تو ان کو روزہ رکھنا بھی گنجائش ہے لیکن نہ رکھنے کی بھی گنجائش ہے. اس کو لازمی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی ضرور رکھیں، نفلی روزہ ہے. اور پھر یہ کہ بعض دفعہ انسان مشقت اٹھا تو لیتا ہے لیکن اس کی وجہ سے کچھ اعمال کے ناغے شروع کر دیتا ہے. روزہ رکھا، برداشت نہ ہوا، کیونکہ 8-10 مہینے 11 مہینے اس طریقے سے کھاتا پیتا رہا، ایک نفلی روزے کی وجہ سے فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. تھکا ہارا پھر سو گیا، نمازیں بھی قضا ہوگی. اس طرح نہ کریں. نفل کی وجہ سے فرض نہ چھوٹیں، نفل کی وجہ سے فرض نہ چھوٹیں. تو اس لیے 15 شعبان کا روزہ نئے سرے سے کوشش اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو پھر اتنی گنجائش تو ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو معمول شروع نہ کرے، کیونکہ یہ جو احادیث ہے کسی حد تک ذرا کمزور ہیں. گنجائش کی حد تک تو ہیں لیکن کمزور بھی ہیں. بہرحال گنجائش بھی ہے اور لازمی نہیں ہے. دونوں حیثیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معمول ہو تو رکھ لیں اور اپنے اوپر سوار نہ کریں.